رکھ دو گے کہ دن تم رکھ دو گے کہ دن تم سنسار کو بدل کے بچوں دکھاؤ چل کے اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے رستے بڑے کٹھن ہیں رستے بڑے کٹھن ہیں چلنا سنبھل سنبھل کے بچوں دکھاؤ چل کے انسانیت کے سر پر عزت کا تاج رکھنا تن من کی بھیٹ دے کر بھارت کی لاج رکھنا جیون نیا ملے گا جیون نیا ملے گا انتم چتا میں جل کے بچوں دکھاؤ چل کے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ پیغام نکل گیا، جوانوں سے وعدہ ہے، جوان کا پیغام آ رہا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، اس دنیا میں آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں ہیں، کسی بھی قیمت میں آپ جوان نہیں ہوں گے، جنت میں جا کر کے آپ جوان ہو جائیں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ جوانوں کی 4 حالت ہے، 3 حالت میں یہ ناکام ہوتے ہیں، 1 حالت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دعا کیجئے ان نوجوانوں کے لیے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو دین کا محافظ، دین کا داعی، دین کا محافظ بنائے۔ جوانوں کی 4 حالت ہے، 3 حالت میں جوان ناکام ہوتے ہیں، 1 حالت میں جوان کامیاب ہوتا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، سننے مل کے محمد ترے ایڈوانس سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 3 حالت بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی حالت ہے مصیبت زیادہ ہے اور مصیبت کے مارے زیادہ نوجوان ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی کثرت زیادہ ہے لیکن جھوٹے زبان زیادہ، عورت زیادہ ہے، زنا زیادہ ہو رہا ہے اور زنا کرنے والے جوان زیادہ، شراب زیادہ پی جا رہی ہے اور پینے والے زیادہ جوان ہیں، ناچ گانا زیادہ ہو رہا ہے، سننے اور سنانے والے زیادہ کون ہیں؟ جوان ہیں۔ آگے بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جاہل زیادہ ہیں اور جہالت میں کون ہے؟ زیادہ جوان ہیں۔ یہ حالت اچھی نہیں ہے، اس حالت میں جوان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری حالت جوان کی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد سے مطلب نہیں ہے، مسجد آتے بھی ہیں تو دنیا کی بات نہیں چھوڑتے، دین سے مطلب نہیں ہے، دین کا سودا ہے، نوکری چاہیے، چھوکری چاہیے۔ حالت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، خود نیکی کر نہیں رہا ہے، دوسرے کو نیکی کرنے نہیں دے رہا ہے۔ زکوٰۃ صدقات سے کوئی مطلب نہیں ہے، دیتے بھی ہیں تو ٹیکس کی طرح بددلی سے، بے دلی سے دیتے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، نوکری سے مطلب ہے، سود سے مطلب ہے، حرام سے مطلب ہے، حلال سے مطلب نہیں ہے۔ جتنا بھی چاہے رشوت دینی پڑے دیں گے، چاہے دوسرے کا حق مارا جائے، لیکن نوکری ہونی چاہیے۔ یہ حالت بھی جوانوں کی اچھی نہیں ہے۔ اور جوان کی حالت بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کرسی کا پاور کس جوان کے پاس ہے؟ جو سب سے زیادہ نالائق ہے۔ اور سردار کون ہے؟ جو سب سے بڑا نافرمان ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ جو سب سے بڑا کمینہ ہے۔ جوانوں کی یہ حالت اچھی نہیں ہے۔ تیسری حالت بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے کی عزت نہیں ہے، اپنے سے بہتر آدمی کی عزت نہیں کرتا، اپنے بڑے کو تانا مارتا ہے، مانتا نہیں ہے، یار کو پر کرم کر رہا ہے، باپ کو دور رکھتا ہے، باپ پر ستم ہے اور یار پر کرم ہے، زن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے اور ماں کا نافرمان ہے، ماں کا نافرمان ہے، جورو کا غلام ہے، بہن کو چڑیل سمجھتا ہے اور سالی کو دودھ کی چھالی سمجھ رہا ہے، بھائی کو کسائی سمجھتا ہے اور سالہ کو ساری خدائی سمجھ رہا ہے، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، باپ کو پاپ سمجھ رہا ہے اور سسر کو قبلہ سمجھ رہا ہے، سسر کو قبلہ سمجھ رہا ہے۔ جوانوں کی یہ حالت اچھی نہیں ہے، جوانوں کی یہ حالت اچھی نہیں ہے۔ بہترین حالت بتا رہا ہوں، کون سا جوان کامیاب ہے، کون سا جوان کامیاب ہوگا، حالت بتا رہا ہوں۔ نماز سے مطلب ہے،
روزہ سے مطلب ہے، یہ جوان کامیاب ہوگا۔ اپنے گناہ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، یہ جوان کامیاب ہوگا۔ صدقہ خیرات کرتا ہے، بلائیں ٹلتی ہے، اس کے سر سے بلائیں کٹ جاتی ہیں، یہ جوان کامیاب ہے۔ تلاوت کرتا ہے، تلاوت کا نور اس کے سینے میں ہے، یہ جوان کامیاب ہوگا۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ اپنے بچے کو علم دے رہا ہے، اپنے بچے کو ادب دے رہا ہے، یہ جوان کامیاب ہے۔ کون سا جوان کامیاب ہے؟ آپسی اختلاف سے دور ہے، عالم سے قریب ہے، عالم سے قریب ہے، آپسی اختلاف سے دور ہے، اور چھوت چھات نہیں رکھتا، غیر مسلموں سے محبت کرتا ہے، خدا کے بارے میں بتا رہا ہے، رسول کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ جوان کامیاب ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہماری پوری ملت کے جوان کو اس صف میں شامل فرمائے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، ایک بوڑھے کا ٹکٹ تھا، 3 جوان ویٹنگ میں سفر کر رہے تھے۔ بوڑھا پیر پھیلا کر کے بیٹھا ہوا تھا اپنی سیٹ پہ، یہ تینوں جوان کہتے او بڑے میاں پیر سمیٹو، ہمیں جانتے نہیں میں کون ہوں، احمد اسرار ہوں۔ دوسرے نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میرا نام سید الابرار ہے۔ تیسرے نے کہا مجھے نہیں جانتے، میرا نام حبیب مختار ہے۔ بوڑھے نے سوچا کہ ان 3 پہلوان سے کہاں ٹکراؤں گا، بھلا اسی میں پیر سمیٹ لو۔ بوڑھا پیر سمیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ اب جوان آرام سے سگریٹ پی رہے ہیں، گپ دے رہے ہیں، ہوائی دے رہے ہیں۔ اس بوڑھے نے دیکھا کہ یہ بچے بات کر رہے ہیں، علی گڑھ میں داخلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تینوں، اور وہ جو بوڑھا تھا وہ علی گڑھ کا وائس چانسلر تھا۔ اب بوڑھے کو پاور آ گیا، او جوان اپنا نام کیا بتایا؟ حبیب مختار، سید الابرار، احمد اسرار، میرا نام بھی تو پوچھو کہ میں کون ہوں۔ تو جوانوں نے سوچا کہ سوکھی لکڑی میں پاور کہاں سے آ گیا، یہ تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اپنا نام بتا دو۔ کہا کہ میرا نام پروردگار ہے، یونیورسٹی پہنچو باپ سے بھیٹ ہو جائے گی۔ شیر و شراب و نغمہ کے، شیر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، شیر و شراب و نغمہ کے، شیر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے۔ بندے خدا کو بھول کے، بندے خدا کو بھول کے گنہگار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے۔ ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا۔ 2 گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے، 2 گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے۔ انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ڈر رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں صحیح جا رہا ہے، شراب نہیں پئیں گے۔ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو شراب پیتے ہیں، انشاءاللہ نہیں پئیں گے۔ ایک چور کی چوری پکڑی گئی ہے جو پیتا ہی نہیں ہے، ابھی اس کا کھاتا ہی نہیں کھلا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، ڈس بریک مار رہے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ رانگ جائے گا یا رائٹ جائے گا۔ 3 پیغام صرف اور رہ گئے، آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ آج کی رات آپ زیادہ تھک جائیں گے تو کل کا جلسہ ناکام ہو جائے گا۔ کل کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آج کو آپ کو تازہ دم جانا پڑے گا، تب کل کا جلسہ کامیاب ہوگا۔ 3 پیغام ہیں، اس کے بعد آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ سننے کے مکمل تیار، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ 3 پیغام 15 منٹ میں گزر جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ سنیں گے آپ کا پنکچر ہوگا، اس سے زیادہ میں سنوں گا میرا ڈبل پنکچر ہو جائے گا۔ سننے کے مکمل تیار ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا۔ کام کا مسلمان بننا، مسلمان کے لیے 3 پیغام لا رہا ہوں۔ سچا پکا مسلمان کون ہوتا ہے؟ بے وقوف مسلمان کون ہوتا ہے؟ کام کا مسلمان کون ہوتا ہے؟ 3 پیغام دے رہا ہوں، 15 منٹ میں آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ کام کا مسلمان کون ہوتا ہے؟ حدیث کے حوالے سے یہ پیغام ہے، عزت اور عظمت کے ساتھ سنیے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے نبی کی طرف سے، احب الاعمال الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے جواب دیا زبان کی حفاظت کرو، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا من نجا، نجات کیسے ملے گی؟
تو کہا زبان کو قابو میں رکھو، نجات مل جائے گی۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ذرا نصیحت کیجئے، کہا نصیحت یہ ہے کہ جب بھی بولنا صحیح بولنا، غلط مت بولنا۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، جس کو خدا پر ایمان ہوگا، نبی پر ایمان ہوگا، وہ صحیح بولے گا، غلط نہیں بولے گا۔ پانچویں حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی غصے میں بولا، ایسی گندی بات بولا، جنت سے اتنا دور ہو گیا جیسے مکے سے یمن دور ہے۔ غصے میں بولا، کفر کا جملہ بولا، کفریہ جملہ زبان سے نکل گیا، آسمان اور زمین کی جتنی مسافت دور ہے اتنی دور جہنم میں جا گرا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورب سے پچھم کتنا دور ہے، پورب سے پچھم کتنا دور ہے، پچھم سے پورب کتنا دور ہے۔ جب آدمی غلط بات زبان سے نکالتا ہے جہنم کی اتنی دوری میں پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں جب پیر سے آدمی پھسلتا ہے تو زمین پر گرتا ہے، اور جب زبان سے پھسلتا ہے تو جہنم میں جا کر کے گرتا ہے۔ زبان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ زبان کی حفاظت کریں گے، غلط نہیں بولیں گے۔ دو تین مثال دے رہا ہوں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں دانا ہے، روزہ کیوں رکھیں گے؟ اور خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے؟ خدا سے کیا مانگتے ہو؟ ولی سے مانگو۔ خدا کا کام ہے اس سے لیا اس کو دیا، اس سے لیا اس کو دیا، ایمان چلا جائے گا۔ زبان کی حفاظت کیجئے، ایمان محفوظ رہے گا۔ زبان اگر پھسل گئی ایمان چلا جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، نمونہ ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چار جھوٹے بیٹھے، چار جھوٹے۔ جو سب سے بڑا جھوٹا تھا وہ کیا کہتا ہے کہ میرے دادا کو ایک بھینس تھی، اتنا دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس دودھ سے پورا شہر کھیر کھاتا تھا۔ دوسرا جھوٹا اس کی کمپٹیشن میں آیا، اس نے کہا کہ میرے دادا کو ایک بھینس تھی، اتنا پیشاب کرتی تھی اس سے گنگا بہتی تھی۔ تیسرا جھوٹا آیا، اس نے کہا کہ میرے دادا کو ایک گھوڑا کھانا تھا جس میں گھوڑا پالا جاتا تھا، اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اگر گھوڑی کو بچہ ہوا، وہ بچہ ایک کونے سے اگر دوسرے کونا پہنچے تو بوڑھا ہو جاتا تھا۔ چوتھا جھوٹا آیا، اس نے کہا میرے دادا کو ایک لگا تھا، جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو آسمان میں لگاتا تھا اور جھاڑ لیتا تھا۔ تو تیسرا جھوٹا بولتا ہے کہ وہ لگا آخر رکھتا کہاں تھا؟ تو کہا کہ تمہارے دادا کے گھوڑا کھانے میں۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، برانہ گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کھویا گیا ہے تیرا، تیرا کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلم درانہ، گفتار دل برانا۔ بہت پیارا پیغام آ رہا ہے، بس 5 منٹ میں نکل جائے گا، ادب سے سن لیں گے۔ جلسہ اخیر وقت میں آ چکا ہے، قبولیت کی گھڑی میں جلسہ قبول ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت مت بدبار کیجیے گا۔ شادی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے۔ بیٹے کا باپ کیا کہتا ہے لڑکی والے سے، مجھ کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی۔ ہم کو گاڑی نہیں چاہیے، بلیٹ دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، اسٹیل والا پلنگ دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی۔ اتنا بڑا بھومیار ہے، اتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں گا تو لوگ آئیں گے قرضہ مانگنے کے لیے، تو جب تم سے پوچھیں گے تم اس کا بیٹا ہو تو کہنا نہیں، یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا یار جا رہا ہے۔ دوسرے بیٹے سے کہنا
دوسرے بیٹے سے کہا کہ جب قرض مانگنے والا آئے میرے مرنے کے بعد تو کہہ دینا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سن رہا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے خدا خبردار رہنا، بھومیار جا رہا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسا جہاں ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسا جہاں ہے، جدھر دیکھیے ظلم کی داستاں ہے۔ کہیں ہے قفس میں کسی کا بسیرا، کہیں ہے قفس میں کسی کا بسیرا، کہیں ہے نگاہوں میں غم کا اندھیرا، کہیں ہے قفس میں کسی کا بسیرا، کہیں ہے نگاہوں میں غم کا اندھیرا، کہیں دل کا اجڑا ہوا کارواں ہے، جدھر دیکھیے ظلم کی داستاں ہے۔ انشاءاللہ گاڑی لیں گے، بھینس لیں گے، پلنگ لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھاک جا رہا، جلسہ بھی بالکل ختم ہی ہو رہا، اور جو لوگ غلط ہاتھ اٹھائیں گے ان کے لیے دعا نہیں، ان کا جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے۔ دھیان دیجیے گا، آخری پیغام آ رہا ہے، سچا پکا مسلمان بنیے، اللہ یہاں بھی عزت دے گا وہاں بھی عزت دے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہے۔ دھیان دیجیے گا، 3 آدمی غار میں چلے گئے، بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر جو چٹان تھی وہاں سے لڑھک کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، ایک مصیبت سے نکلے دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب تینوں نے کہا کہ اس پہاڑ کی چٹان کو ہلاؤ، ہلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، باہر کیسے نکلو گے؟ باہر کا آدمی فریاد کے لیے آئے گا نہیں، اب کیا ہوگا؟ تینوں نے دعا کیا، اب یہاں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، خدا ہی بچا سکتا ہے۔ تینوں نے دعا کیا اور تینوں کی دعا قبول ہو گئی۔ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کون آدمی تھا، وہ دعا کیا تھی، سننے کے لیے مکمل تیار، ہاتھ رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پہلا آدمی دعا کرتا، میرے ماں باپ زندہ تھے، میں بکری چرانے کے لیے باہر جاتا تھا، جب دودھ دوہتا تھا تو سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بال بچے کو پلاتا تھا۔ میں دیر سے آیا، ماں باپ سو گئے، بچہ جاگ رہا تھا، میں نے بچے کو دودھ نکال کر کے پلایا نہیں، ماں باپ کے سرانے میں کھڑا ہو گیا۔ جب رات میں ماں باپ جاگے تو میں نے دودھ پلایا، بچے کو بعد میں پلایا، بھوکا سلایا رات میں۔ اے میرے پروردگار، یہ کام میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اگر قبول ہے تو غار کے منہ سے پتھر ہٹا دو۔ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ ماں باپ کی خدمت کی، دعا کی، کے حوالے سے دعا کی، دعا قبول ہوگی۔ دوسرے آدمی نے دعا کیا، میرے پروردگار میرے یہاں مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا، بعد میں آیا، میں نے اس کی مزدوری سے بکری خرید لیا، بکری کا سارا ریوڑ دے دیا، مزدوری سے زیادہ اس کو مزدوری دیا، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ غار کے منہ سے پتھر ہٹا دو، پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا پتھر ہٹا۔ مزدور کو مزدوری زیادہ دیا، دعا قبول ہوگی۔ تیسرا آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، جوان لڑکی سے میرا عشق چل رہا تھا، میں زنا کرنا چاہ رہا تھا، لڑکی کانپنے لگی تو میں نے کہا کیوں کانپتی ہو؟ تو کہا خدا سے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آئی ہے، عورت ہو کر کے خدا سے ڈرتی ہے، مجھے مرد ہو کر کے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے بھی توبہ کر لیا، اگر یہ عمل قبول ہے تو غار کے منہ سے پتھر ہٹا دو۔ اللہ نے سارا پتھر ہٹا دیا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، 2 آدمی کو تو گناہ ہوتا ہے، 2 آدمی کو ثواب ہوتا ہے۔ یہ میں سنا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی دنیا میں ہے، اس کے پاس علم ہے، دوسرا آدمی دنیا میں اس کے پاس مال ہے، تیسرا آدمی ہے مال ہے علم نہیں ہے، چوتھا آدمی ہے علم بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے۔ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلا آدمی علم بھی ہے مال بھی ہے، علم سے مال سے نیکی کما رہا ہے، گناہ چھوڑ رہا ہے، اس کو ثواب ہوگا۔ دوسرا آدمی ہے مال نہیں ہے علم ہے، لیکن تمنا رکھتا ہے کہ مجھے بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی آدمی کی طرح نیکی کماتا، گناہ چھوڑتا، اس کو بھی ثواب ہوگا۔ تیسرا آدمی ہے، اس کو مال ہے لیکن مال سے گناہ کما رہا ہے،
चौथा आदमी है, उसको इल्म भी नहीं है, माल भी नहीं है, लेकिन तमन्ना रखता है कि उसी तरह माल मिलता, मैं भी शराब में उड़ाता, वो भी गुनहगार, ये भी गुनहगार। एक बूढ़ा था, 80 साल की उम्र में पौधा लगा रहा था, खजूर का दरख्त लगा रहा था। एक बादशाह गुजरा, कहा ओ बड़े मियाँ, रांची जाने का इरादा है, बूढ़े हो गए हो, इस बुढ़ापे में कब्र में पैर लटक गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, लाठी पर आ गए, नाती पोता हो गया, अब बाग लगा रहे हो, फल खाना नसीब नहीं होगा, रांची जाने का इरादा है। तो बूढ़े ने कितना प्यारा जवाब दिया, मैं जब छोटा था तो मेरे बाप दादा ने दरख्त लगाया था, उसका फल मुझे खाना नसीब हुआ, और मैं दादा की जगह हो गया, पोते के लिए दरख्त लगा रहा हूँ ताकि एहसान का बदला एहसान से हो जाए। बादशाह को खुशी हुई, 1000 रुपया इनाम दिया। बादशाह खुश हुआ, इनाम मिला। बूढ़ा मुस्कुराता, तो बादशाह ने कहा कि आप मुस्कुराते हो, क्यों मुस्कुराया? कहा कि बाग में फल लगता है कई साल के बाद, मैं तो इधर लगाया और इधर मुझे पैसा मिल गया, सिला मिल गया। नेकियों से है शराफत की बहार, नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। रख जहां में नेक कामों पर अमल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। बस जलसे के हवाले से आपसे बस ऐलान करूंगा और मेरा सारा पैगाम ख़त्म हो चुका है, और दुआ करके आपको फारिग कर दूंगा। जलसा हो रहा है और जलसे के हवाले से आपको जलसा को कल के लिए कामयाब करना है, आज के लिए कामयाब करना है। आपने जलसा सुन लिया, दुआ के कबूल होने से पहले आप इस जलसे के नाम में सदका निकाल दीजिए। दिल की खुशी से मैं कोई निशाना आपको नहीं दे रहा हूँ, आते जाइए, 2 मिनट का अमल है। आप लोग जलसे के लिए सदका कीजिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी, आप लोग घर चले जाइएगा। जैसे अल्लाह आज के जलसे को कबूल फरमाएगा, कल का जलसा भी कबूल होगा। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अल्लाह ने हमारे पान को बंद नहीं किया, चाय को बंद नहीं किया, खाने को बंद नहीं किया, मछली को बंद नहीं किया, गोश्त को बंद नहीं किया। और जब हम सदका निकालेंगे तो ये हमेशा जारी ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। सदका निकालिए, जलसे को कामयाब कीजिए। दुआ से पहले सदका के लिए मौका दे रहा हूँ, आइए, आते जाइए, दिल की खुशी निकालिए। बड़ा नोट रख लीजिए, छोटा नोट दे दीजिए। आइए, आते जाइए, दिल की खुशी से दीजिए, जल्दी से आइए, सब लोग आइए। अगर किसी एक आदमी से मैं चंदा मांगता, मोटी रकम मांगता, वो दे देते, सबकी तरफ से कफ़ारा हो जाता। या उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाना, कतरा कतरा दरिया होता, ज़र्रा ज़र्रा सहरा होता, कतरा कतरा पानी जमा होगा। आते जाइए, सब लोग आते जाइए, जिसके पास जो भी है आकर के दे दीजिए, आकर के दे दीजिए और जगह पर बैठ जाइए। बस दुआ होगी और आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। आते जाइए, 2 मिनट का अमल है, माहौल बनाइए। दुआ से पहले मत जाइए, मेहनत किया है, मजदूरी आपको लेनी है, दुआ कबूल होगी, आपका बैठना कबूल हो जाएगा। आ जाइए, जल्दी से आइए और जल्दी से फारिग हो जाइए। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हिफाजत फरमाए। आते जाइए, सब लोग दीजिए, अगर आ नहीं सकते तो वहाँ से भेज दीजिए। आइए, माँ बहनों की भी सफ़ में छोटे बच्चे को भेज दीजिए, माँ बहनों की सफ़ में छोटे बच्चे को भेज दीजिए। बस आ जाइए, ले लीजिए हिस्सा, थोड़ी देर के लिए हिस्सा लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी। बस खड़े ही दुआ कर लीजिएगा, हो जाएगा। 2 मिनट की दुआ होगी, 2 मिनट की दुआ होगी, जाने का माहौल मत बनाइए, सिर्फ 2 मिनट की दुआ होगी। आ जाइए, जाने का माहौल न बनाए, दुआ होगी, दुआ करके ही जाए, दुआ मांग कर ही जाएं, बगैर दुआ के ना जाएं। आ जाइए, माँ बहनों के इसमें जो कोई जिम्मेदार है या बच्चा है वही जाए,
آ جائیے. باقی اور کوئی نہ جائے. جانے کا ماحول مت بنائیے, کھڑے کھڑے ہی دعا کر لیجیے. ماحول نہ بنائے, بس 5 منٹ کے بعد دعا ہو جائے گی. جب اتنے دیر آپ بیٹھے رہے تو اخیر میں دعا بھی کر کے جائیں. الدعا مخ العبادہ, یہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. اس لیے سبھی ساتھی بیٹھ جائیں اور 5 منٹ کے بعد دعا ہوگی اور دعا کر کے ہی جائیں انشاءاللہ. آ جائیے, بیٹھ جائیے, دعا ہو رہی ہے. بیٹھ جائیے, دعا ہو رہی ہے. بیٹھ جائیں, دعا ہو رہی ہے. دعا ہو رہی ہے. بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ بہت بڑی قربانیاں دیے. آپ بیٹھ جائیں, دعا ہوگی, اس کے بعد تشریف لے جائیں. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ, ہم سب کو اپنی عبادت اپنے رسول کی اطاعت مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما. دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما. آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما, رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما. دین کی حفاظت فرما, جان کی حفاظت فرما, عقل کی حفاظت فرما, نسل کی حفاظت فرما, مال کی حفاظت فرما, ملک, قوم, مذہب کی بھرپور حفاظت فرما. حاسدوں کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, بدماشوں کی بدماشی سے, بری حکومت سے, ظالم حکمراں سے قدم قدم پر مسلمانوں کو, قوم کو, ملک کو, مذہب کو محفوظ فرما. اللہ, ہم سب کو دنیا کی سربلندی عطا فرما, آخرت کی سرفرازی عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما. اللہ, جن نوجوانوں نے اس جلسے کو سجایا ہے اللہ ان کو سیرت اور صورت کا مالک بنا. ان نوجوانوں کو دین کی حفاظت, دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما. اے اللہ, جن بوڑھوں نے اس جلسے کو اپنی دعا سے سنوارا ہے, سجایا ہے, ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما. ان کا سایہ تادیر قائم فرما. جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بچوں کو علم اور ہنر کا مالک بنا, سیرت اور صورت کا مالک بنا, ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا. ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما. ان کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا. جنت جانے والی, جنت لے جانے والی بنا. اے ہمارے پروردگار, ہم سب کو جائز مقاصد میں 100% کامیاب فرما. ہم سب کی دل کی مراد کو پوری فرما. خوف کو دور فرما, توبے کو قبول فرما, غریبی کو دور فرما, خوشحال فرما, خیر و برکت کو نازل فرما, خیر و عافیت نصیب فرما. بیماری کو دور فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے زیادہ عطا فرما. اللہم ارحمنا ورحمہم فإنک خیر الراحمین. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو, اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.